السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میج میک ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان حاضر ہے۔ کل میں نے آپ کو بریگیڈیئر ڈاکٹر بشیر آرائی صاحب کی ایک کہانی سنائی تھی جو وہ لکھتے ہیں، اور ان کا انٹروڈکشن بھی دیا تھا۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو یقیناً آپ کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ بہت اچھے مشہور رائٹر ہیں، آرمی میں سروس کی ہے انہوں نے، ڈاکٹر تھے، بریگیڈیئر کے رینک سے ریٹائر ہوئے۔ تو آج بھی میں جو کہانی ان کی لکھی ہوئی سنانے جا رہا ہوں وہ بھی بہت دلچسپ، سبق آموز اور کافی حوصلہ مند دو بچیوں کی کہانی ہے جو میں آپ کو ان کی لکھی ہوئی ہے وہ سنانے جا رہا ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے اللہ دن پھیرتا ہے۔ اب میں ان کی تحریر کو ان کی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج میں نماز فجر کے بعد واک پر تھا تو مجھے سعودی عرب کے ایک نمبر سے فون آیا اور ایک خاتون نے کہا کہ انکل بشیر، میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے بیٹھی ہوں اور آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب خوش ہوئے ماشاءاللہ سے، کافی انہوں نے کہا کہ اچھا، مگر وہ پہچان نہیں پائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر آپ ہیں کون؟ جب اس بچی نے مجھے ایک واقعہ یاد کروایا تو مجھے اپنی 4 سال پرانی ٹیوزڈے سٹوریز یاد آ گئیں۔ تو یہ وہ لکھتے ہیں، مزید لکھتے ہیں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ریٹائرمنٹ کے بعد میں سید اقبال حیدر زیدی DGEOBI کے کہنے پر ان کے ڈسیبلٹی پینشن سسٹم کو دیکھنے پر راضی ہو گیا، کیونکہ اس میں بھی خلق خدا کی خدمت کا ایک پہلو تھا۔ میں ہر منگل کو یہ کام کرنے کے لیے کراچی کے دفتر میں، کراچی عوامی مرکز میں، جو کہ عوامی مرکز میں تھا، واقع تھا کراچی وہ پینشن کا دفتر EOBI والوں کا، تو فرسٹ فلور پر تھا۔ تو ہر منگل کو وہ لکھتے ہیں کہ میں ہر منگل کو یہ کام کرنے عوامی مرکز EOBI کے آفس جاتا تھا۔ 24 جنوری 2017 بروز منگل، یعنی ہر منگل ہی کو وہ جاتے تھے، اس لیے منگل EBOI عوامی مرکز کراچی کے دفتر میں فرسٹ فلور پر بیٹھا میں معذوری پینشن بورڈ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے معذوروں کو چیک کر رہا تھا، کیونکہ یہ ڈاکٹر بھی تھے، کہ 2 بچیاں نقاب لگائے کالے عبایوں میں میرے آفس میں داخل ہوئیں اور کہا کہ سر ہمارے ابو معذور ہیں، آپ ان کی معذوری پینشن کی منظوری دے دیں۔ میں نے کہا کہ ابو کو اندر لے آئیے، تو دونوں انتہائی معصومانہ لہجے میں کہنے لگیں کہ وہ تو بالکل معذور ہیں اور نیچے امتیاز اسٹور کے سامنے سڑک پر رکشے میں پڑے ہیں، پلیز آپ ان کو وہاں ہی چل کر دیکھ لیں، ہم اٹھا کر اوپر نہیں لا سکتے۔ میں جب اٹھا اور ان کے ساتھ باہر چل پڑا۔ رکشے میں انسان کے روپ میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ رکھا تھا جو سننے، بولنے یا ہلنے سے بھی معذور تھا۔
میں اللہ سے توبہ کرتا ہوا واپس آ گیا۔ میں سیڑھیاں چڑھتے سوچا کہ معذوری پینشن تو ہو ہی جائے گی، مگر خود بھی ان کی کچھ مدد کروں گا۔ میں نے اس کی معذوری پینشن کر کے کتابچے پر دستخط کر دیے اور مٹھی میں لیے کچھ رقم بڑی بچی کو پیش کی۔ وہ بچی تڑپ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی، سر ایسا نہ کریں، بس آپ نے ہمارے ابو کا حق ان کو دے دیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ چلو اچھی بات بچیوں کی خیر۔ اس کے بعد میری اور 20 سالہ بچی مائرہ کی گفتگو بڑھنے لگی۔ 20 سالہ بچی تھی وہ، بچی 20 سال کی تھی، تو وہ پھر آگے انہوں نے مزید اس کے بعد آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی، مطلب ایک دوسرے کے بارے میں جاننا شروع کیا کہ بھائی کچھ تو اچھا اس کے بعد، نہیں بیٹا یہ پیسے لے لو، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ لے لو اور اپنے ابو کے لیے دوائی اور اچھی غذا کا بندوبست کرو تاکہ وہ جلدی اچھے ہو جائیں۔ یہ انہوں نے ہمدردانہ اپنا ایک قدم اٹھایا اپنی طرف سے، تو جو کہ وہ واپس کر چکے، پیچھے ہٹ گئی تھی 2 قدم۔ تو مائرہ نے کہا، نہیں سر، ہم خیرات نہیں لیتے، ہم خود کماتے ہیں۔ تو کون کماتا ہے؟ مائرہ سر میں رابعہ سیکنڈری اسکول سیکٹر 11 جگہوں کے نام لکھے گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے خود اس لیے بھی لکھا ہوگا کہ یہ حقیقت پہ مبنی کہانی ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ کوئی کاغذی کہانی نہیں ہے، روایتی کہانی نہیں ہے، اصلی کہانی ہے۔ اچھا تو مطلب وہاں پہ بابا ولایت علی شاہ کالونی میں پڑھاتی ہوں اور میرا چھوٹا بھائی فیکٹری میں نوکری کرتا ہے۔ خیر اچھی بات ہے۔ تو پھر بیٹا مہینے میں کتنا کما لیتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔ مائرہ نے جواب دیا، سر میں 2500 اور میرا بھائی 7000، یعنی آپ سمجھ لیں اس وقت ٹیچر کو 2500 تنخواہ، حالانکہ ٹیچر جو ہے وہ اس معاشرے کا اور وہ ہوتا ہے، ایک بانی ہوتا ہے ایک طریقے سے، اچھی تعلیم ہوگی، اچھا پڑھائے گا تو پھر معاشرہ بھی اچھا ہوگا، بچے بھی اچھے ہوں گے، ملک کی ترقی ہوگی۔ کسی بھی ملک میں، کئی ملکوں میں تو بہت زیادہ تعلیم پڑھانے والوں کو میکسیمم ان کو پیمنٹ کرتے ہیں، ان کے پیسے خاص زیادہ ہوتے ہیں۔ خیر بہرحال جو بھی ہے، یہاں تو ہمیں آپ کو پتہ ہے، خیر ہم ترقی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو مائرہ سر میں 2500 اور میرا بھائی 7000 مکان کا کرایہ اور ابو کی دوائی کا ہو جاتا ہے، بس ہم کھانا ایک وقت مگر پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ اب ابو کی 5000 پینشن مل جائے گی، جو یہ ابھی ان کی منظور ہوئی تھی ڈسیبلٹی پینشن، تو ملا کر کے پھر ہمارا سر کھانا وانا اور مطلب آرام سے ہمارا گزارا ہو جائے گا، یہ بیچاری بیٹی نے، بڑی بچی نے، مائرہ نے کہا۔ اور سر ابو، وہ بولی، سر ابو اب تو بول نہیں سکتے، مگر پہلے کہتے تھے بھوکے مر جانا، مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ جزاک اللہ۔ سر ہمارا یقین ہے ابو اٹھ بیٹھیں گے اور اللہ نے چاہا تو ہمارے اچھے دن بھی آئیں گے۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے پینشن بک دستخط کر کے اسے تھما دی۔ اتنی غربت میں گھری، اتنی غیرت مند اور اللہ پہ
یقین والی بچی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پہلی بار دیکھی تھی. چونکہ میں تہیہ کر چکا تھا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں تہیہ کر چکا تھا کہ ان کی مدد کریں، اس لیے جب بچیاں کلرک کے پاس بک کے اندراج کے انتظار میں تھیں تو میں دوبارہ سڑک پر کھڑے رکشے میں واپس آیا اور ان کے ابو کے جیب میں حسب توفیق کچھ ڈال دیا، واپس اپنے آفس میں آ بیٹھا. تو مطلب اب ان کے ابو اتنے وہ تھے کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگا بیچارے کو کہ بھائی کسی نے کچھ کہیں رکھ دیا. میں نے بچیوں کو دوبارہ بلوایا واپس آنے کے بعد. ان کی اجازت سے یادگار کے طور پر ان کی اور تمام کاغذات کی تصویر لی اور وہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئیں. پھر ایک آدھ دفعہ اس بچی نے اپنے کسی مسئلے کے لیے رابطہ کیا اور آج 4 سال بعد اس کے فون نے مجھے حیران کر دیا. اس نے بتایا کہ ابو اسی سال فوت ہو گئے تھے، اسی سال یعنی جب پینشن ہوئی تھی تو اسی سال فوت ہو گئے تھے. 2 سال پہلے کسی کے توسط سے سعودی عرب میں کام کرنے والا ایک پاکستانی سے اس کی شادی ہو گئی تو اس کے میاں نے اس کے بھائی کو بھی ویزا دلوا کر جدہ بلوا لیا. اس کی ماں اور بہن بھی عمرہ کر چکی ہیں، ماں ساتھ ہیں اور عمرہ کر چکی ہیں. کہنے لگی بشیر انکل اللہ نے ہمارے دن پھیر دیے. یعنی تہہ دل سے وہ کہہ رہی تھی اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے وہ دعائیں بھی مانگ رہی تھی اور ان کا نام لے کے ڈاکٹر صاحب کا، بریگیڈیئر صاحب کا نام لے کر کہہ رہی تھی بشیر انکل اللہ نے ہمارے دن پھیر دیے، ابو کی باتیں سچ ہو گئیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، صرف اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. خیر، تو چونکہ آپ نے ہمارے ابو کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا اس لیے آپ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں ہوتے ہیں. آپ کی میرے ابو کی جیب میں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کیا کہہ رہی ہے وہ بچی کہ آپ کی میرے ابو کے جو انہوں نے 4 سال پہلے رکشے پہ آ کے نیچے ڈالا تھا، جیب میں ڈالی ہوئی وہ رقم اب بھی ہم پر قرض ہے. یعنی اس نے اس کو قرض سمجھا ہوا ہے، اس کو اس نے لیا نہیں ہے اور اس نے مطلب اس کو واپس کرنے کا ارادہ ہے. تو میں اس سال رمضان کے بعد بہن کی شادی، ماشاء اللہ بہن کی شادی بھی ہو رہی، تو بعد اس مطلب یہ 4 سال کے بعد اس واقعے کے، تو رمضان کے بعد بہن کی شادی کرنے پاکستان آؤں گی. بتائیں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ سوچا کیا مانگوں؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے کہا، یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹا اللہ کے گھر میں بیٹھی ہو، ہمارے لیے بس یہ دعا کر دو کہ آپ جیسی بیٹی پاکستان کے ہر گھر میں پیدا ہو. ماشاء اللہ کیا دعا مانگی، کیا دعا کرنے کی کہی ڈاکٹر صاحب نے. یعنی آپ جیسی بیٹی ہر گھر میں، پاکستان کے ہر گھر میں اللہ پیدا کرے. تو کہ ہمیں آپ جیسی مطلب، اور یہ بات بھی صحیح ہے، حقیقت ہے کہ ہمیں ان جیسی بیٹیاں اور بیٹوں کی سخت ضرورت ہے. اس وقت ہماری قوم کافی پستی میں جاتی جا رہی ہے، ہمارا بہرحال ایمانداری کا لیول بھی خاصا کم ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، بیمانیوں کی طرف بےمانیوں کی طرف. اور اتفاق سے اس سال ہمارا ملک بھی دو نمبر نیچے بھی آ گیا. یعنی اس نے
کرپشن میں اور بدعنوانی میں ترقی کرنے کی بجائے وہ تنازلی پر آ گیا. تو دعا کریں کہ یہ مطلب ڈاکٹر صاحب کی بھی جو دعا کہی انہوں نے اور وہ ہم اللہ تعالی ہماری پوری کرے. تو یہ بریگیڈیئر بشیر آرائی صاحب کی کہانی تھی، مطلب لکھی ہوئی کہانی اور ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ حقیقت پہ مبنی کہانی ہے. اور دیکھیں اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بیٹیاں، ایسی اولاد عطا کرے. اور خودداری تو کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، نہیں نکلنی چاہیے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے تاکہ ہم اس پہ پورا عمل کر سکیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں. میک ٹی وی کے نام سے یہ چینل ہے. میری کوشش رہے گی کہ آئندہ بھی اس قسم کی ویڈیوز اور کہانیاں آپ کے سامنے لے کے ہوں. جزاک اللہ خیرن. اور بھی دوسری ٹاپکس بھی میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، گائے بگائے ہر قسم کی ٹاپکس میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. تو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو دن رات ترقی دے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے، بیماریوں، مصیبتوں اور آفتوں سے بچائے ہم سب کو. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرن.